کو بتاؤں, انہوں نے یہ دروازہ اوپن کیا, دروازہ اوپن ہوتے ہی جسٹ ان یو ایس, یہ فرس کی رپورٹ ہے, فاؤنڈیشن آف ریپ کی سروس ان کی ایک ادارہ ہے, فاؤنڈیشن آف ریپ کا, ان کی یہ رپورٹ ہے کہ ایوری 2 منٹ صرف یو ایس اے میں کوئی نہ کوئی بندہ, لڑکا یا لڑکی, سیکشولی اٹیکٹ ہوتی ہے. یہ یو ایس ہے جو ان چیزوں کا علمبردار بن کے کھڑا ہوتا ہے, ان چیزوں کا یعنی کہ فلیگ بیریئر بن کے کھڑا ہوتا ہے ایوری 2 منٹ. اور 82% جو لوگ اٹیک کرتے ہیں وہ بوائے فرینڈز ہوتے ہیں, وہ کزن ہوتے ہیں, وہ گھر میں آنے جانے والے ہوتے ہیں. وہاں تو یہ کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں ہونے لگے, پریگنینسی کی طرف بھی جائیں گے, وہ زنا کی طرف بھی جائیں گے. یہ بھی انہی کی رپورٹ ہے, سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی رپورٹ ہے کہ 17.1 تک ایوریج یورپین وہ ورجنٹی لوز کر دیتا ہے. 17.1 17 سال تک وہ زنا کر چکا ہوتا ہے. اور اگر اسے اوپر ہو جائے نا 40 ایئرز اولڈ ورجن مووی آ جاتی ہے, یعنی کہ حیران ہوتے ہیں کہ 40 سال کا بندہ ہے اور ابھی تک کسی نے زنا نہیں کیا. تو مور دین 18 پھر تو آپ کو پروٹیکشن لا دیتا ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ان انٹینڈڈ پریگنینسیز ہوں گی. تو یہ بھی WHO کی رپورٹ ہے کہ 40 to 50 ملین ابارشنز ایئرلی ہوتے ہیں. یو نو واٹ ڈز دیٹ مین, ایوری آور 3000. جب تک ہم یہ پروگرام کریں گے 3000 بچے انہوں نے ابارٹ کروا دیے ہوں گے. یار اگر ان کے پرسپیکٹو سے بھی سوچا جائے, ان میں کوئی آئنسٹائن بھی ہو سکتا تھا, ان میں کوئی نیکسٹ نیوٹن ہو سکتا تھا, نیکسٹ اسٹیفن ہاکنگ ہو سکتا تھا. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ اگر یہ ویسے تو ہیومن رائٹ کے بہت بڑے علمبردار ہیں, ایگزیکٹلی, تو پھر یہ ان کو ایبورشنس کو ڈسکریج نہیں کرتے؟ نہیں دیکھ کرتے ہیں نا, لیکن روک نہیں پا رہے نا. آپ نے وہ دروازہ کھولا ہے, نو کرو نا, پھر سٹاپ کر کے دکھاؤ. پھر جب ابارشنز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب بچے باسٹرڈز پیدا ہوں گے, شادی تو ہوگی نہیں. تو یہ بھی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے, 66% یورپین بچے وہ باسٹرڈز ہیں. اور یہ میں تھوڑے دن پہلے UK کا ایک پریزیڈنٹ ہے, ان کی بات سن رہا تھا, کہتے ہیں اگر یہی چلتا رہا نا وی ول ہیو کنٹری آف باسٹرڈز, ہمارا ملک باسٹرز پہ ہوگا. اور جتنے بھی گینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک سروے ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن بچوں کے اوپر ماں باپ کی شفقت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈیورسڈ ہیں, وہ ویڈ لاک سے باہر پیدا ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پھر تربیت نہیں ہو پاتی اور وہ اینڈ اپ گینگسٹرز ہوتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر آگے چلے جاتے ہیں. پھر ڈیورس ریٹ بھی اوپر. اب شادی اگر ہو بھی جائے, لیٹ سے ہو بھی گئی, تو بھروسہ نہیں ہوگا. اب لڑکے کو لڑکی پہ بھروسہ نہیں, پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, اور لڑکے کو لڑکی بھی نہیں ہوگا. صرف USA میں 53% ڈیورس ریٹ ہے, اور بیلجیم میں 70, یعنی ہر 100 میں سے 70 جوڑوں کی ود ان ایئر اور 2 طلاق ہو جاتی ہے. اور ابھی پچھلے سال صرف پنجاب میں کورٹ کی کیسز میں 1 لاکھ سے طلاق ہوئی ہے, 1 لاکھ صرف پنجاب میں. اور یہ کورٹ کی رپورٹ ہے, ہماری طلاقیں کورٹ تک نہیں. اور یہ اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک ہے, یعنی کہ جہاں پہ آپ دیکھیں بزرگوں سے ملیں, 70 سال کسی کی شادی کو ہو گئے, کسی کو 100 سال ہو گئے, طلاق تو کوئی اکد کا بات ہوتی تھی. اب یہ عام چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا پھر یہ انہوں نے یہ ایسا ایک پلان انہوں نے بنایا کہ اگر یہ بندہ باہر نہیں جاتا, وہ انٹروورٹ آدمی ہے, اس کو لڑکی سے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے, ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, ہم تیرے کمرے میں گھسیں گے, تیرے موبائل پہ گھسیں گے. تو پورنوگرافی ایجاد ہوگی. تو پورنوگرافی ایوری سیکنڈ $3,000 $26 کروڑ یہ ہر دن خرچ کرتے ہیں پون کے اوپر. پون کے اوپر ہر ایک سیکنڈ میں تقریباً 29,000 لوگ پون دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ 17 لاکھ لوگ ہر ایک گھنٹے میں پون دیکھ رہے ہیں, 17 لاکھ سے زائد. تو ان ساری چیزوں کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ وہ وہاں سے شروع ہوا نا, آپ نے وہ دروازہ اوپن کیا ہے, وہ جو ڈور ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس دروازے کو بند رکھنا ہے, یہ حیا کے دروازے کو بند رکھنا ہے. اسی لیے اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر پوری دنیا کے اندر حیا ڈے بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر یہ ویلنٹائنس مناتے تو ہم حیا ڈے بناتے ہیں, اس دروازے کو اوپن نہ کرو. یو آر اوپننگ اٹ اینڈ سی واٹ ہیپن ان دا ویسٹ.